بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 4 اور آج کا ہمارا عنوان ہے اصناف نظم۔ جیسا کہ بچوں پچھلے 2 لیکچر میں آپ نے نظم کی مختلف اصناف پڑھی تھیں، تو اسی ٹاپک کو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ نمبر 9 ہے ہمارے پاس حمد۔ تو حمد سے مراد ایسی نظم جس میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے اوصاف، کمالات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ آپ کے نظم میں جو پہلی نظم ہے حمد، جس کے شاعر کا نام ہے مظفر واصی، تو وہ بھی حمد ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے نعت۔ تو نعت کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کرنا کے ہیں۔ یہاں سے آپ کے پاس MCQs بھی آ سکتا ہے۔ نعت کے معنی کیا ہیں؟ شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں جس میں نبی کریم کی تعریف اور توصیف آپ کی ذات کی بیان کی جائے۔ نمبر 11 مناجات۔ تو مناجات بھی نظم کی قسم ہے۔ تو شعری اصطلاح میں مناجات سے مراد ایسی نظم یا مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی جو ہے وہ گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا، التجا اور درخواست کی جاتی ہے، تو اس نظم کو ہم کہتے ہیں مناجات۔ 12ویں قسم ہمارے پاس بچوں منقبت۔ تو منقبت کے لغوی معنی بھی تعریف، بڑائی یا برتری بیان کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب منقبت سے مراد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور دیگر بزرگان دین کے اوصاف یا ان کی ذات کی خوبیاں یا ان کی ذات کی تعریف یا ان کے کمالات بیان کی جائیں، تو وہ نظم کہلاتی ہے منقبت۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آج ہماری اصناف نظم ساری مکمل ہو چکی ہیں، تو آپ نے ان سب کی تعریف اچھی طرح یاد بھی کرنی ہے اور ان کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ نے امتحانی نقطہ نظر سے وہ آپ نے اپنے رجسٹر پر نوٹ بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔